السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمین رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، برخطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج المعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عینی عبادت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. برادران اسلام اور اس امت کی غیور خواتین، اللہ کا بے پناہ فضل کرم احسان ہے کہ جس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، ہمارے دلوں کو صحابہ کی محبت سے سرشار فرمایا، امہات مومنین کا ادب کرنے والا ہمیں بنایا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام دل نشیں کو کونچا کونچا گلی گلی نگر نگر ڈگر ڈگر تک پہنچانے والا ہمیں بنایا. عزیزان محترم اور اس امت کی غیور خواتین، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آج ایک مایانہ شخصیت جس کو ہم تمام کے تمام مسلمان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتے ہیں، جو الحمدللہ ہمارے تیسرے خلیفہ بھی ہیں، اور سبحان اللہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد بھی ہیں الحمدللہ. آئیے آج 18 ذی الحجہ کا دن بڑا ہی کربناک، بڑا ہی دکھ دینے والا، بڑا ہی شدید کرب و ناک دن، جس کو میں نے اور آپ نے اپنے ذہن و سوچ و فکر اور تاریخ سے مٹا دیا ہے. ہر تاریخ مسلمان کو یاد رہی، ہر تاریخ کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں. ہم کس سن میں پیدا ہوئے تھے، ہماری برتھ ڈے کب منائی جائے گی،
دادا کی برسی کب ہوگی، سالگرہ شادی کی کب منائی جانے والی ہے، غرض کہ دنیا کی ہر تاریخ کو میں نے اور آپ نے جگہ دی، فلم دنیا کی تاریخ ہو، کرکٹ کی تاریخ ہو یا کوئی اور سیاسی تاریخ ہو، ہمارے سامنے ہر تاریخ موجود ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو بھلا دیا، میں نے اور آپ نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو پس پشت ڈال دیا، میں نے اور آپ نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو یاد رکھنے کی جرت نہیں کی۔ چنانچہ عزیزان محترم، ملت اسلامیہ، آج کا دن یاد رکھنے کا ہے، آج کے دن کو اپنی زندگیوں میں اپنے بچوں تک پہنچانے کا ہے۔ آج کی تاریخ اتنی کربناک ہے کہ آج تاریخ بھی اس تاریخ کو سن کر آنسو بہا دیتی ہے، لیکن امت محمدیہ دنیا کے نسلوں اور مسلوں کے اندر پھنس کر، آج امت محمدیہ دنیا کی چاہت کے اندر آ کر، آج امت محمدیہ اپنے خاندانی منصوبوں کے چکر میں آ کر، آج میں نے اور آپ نے ایک عظیم شہادت کے تذکرے کو ہم نے بھلا دیا۔ عزیزان محترم، تاریخ کا جہاں تک تعلق ہے، شہادت کا جب لفظ آتا ہے تو میرے اور آپ کے ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ 10 محرم کا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اس پر اعتراض نہیں کہ 10 دن تک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، یا 7 دن تک بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، یا آپ کے اہل خانہ کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، ہمیں تاریخ صرف یہی معلوم ہے۔ لیکن محرم سے پہلے ایک مہینہ آتا ہے جس کو ذی الحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ذرا اس مہینے کی تاریخ پر بھی ذہن رکھیے، اس مہینے کی جو 18 ذی الحجہ ہے آج کا دن، وہ 10 دن کی شہادت پیش نہیں کرتا، بلکہ مکمل 40 دن تک نبی کے دوہرے داماد کو، عثمان بن عفان کو، ذو النورین کو 40 دن تک ظالموں نے اپنے گھر میں قید رکھا، اور ایسا قید رکھا کہ ظلم بربریت کا ننگا ناچ ناچتے رہے۔ اور پھر 10 محرم کی تاریخ ہمیں ایسے ملتی ہے، لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وہ کربناک تاریخ کا باب ہے، وہ کربناک تاریخ ہے جس پر مورخین قلم لکھتے لکھتے رک جاتے ہیں، اور پھر تاریخ بھی کانپنے لگتی ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طریقے سے شہید کیا گیا، کس طریقے سے آپ کے ساتھ میں بدتمیزی کی گئی، کس طریقے سے آپ کو جو ہے نا آپ کے ساتھ برتاؤ کیا گیا۔ کون عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کون عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ سن 35 ہجری کی بات ہے، 18 ذی الحجہ کا دن ہے۔ تمام کے تمام زیادہ تر صحابہ کرام حج کے لیے نکل چکے تھے، گنے چنے کمزور صحابہ کرام جنہوں نے جنگوں میں اپنے اعضاؤں کو گنوا دیا تھا، ایسے صحابہ کرام تھے جو مدینے کی سرزمین پر رک گئے تھے۔ کون؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ہاں، وہی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں ہم ذو النورین کے نام سے جانتے ہیں، وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں ہم مصطفیٰ داماد کے نام سے جانتے ہیں۔ اور کون مصطفیٰ؟ کون عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے ہم ناشر قرآن سے جانتے ہیں؟ کون عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے ہم خلیفہ سوم کے نام سے جانتے ہیں؟ کون عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہی جو حضرت علی کی شادی کا سارا خرچہ برداشت کر چکے تھے۔ کون عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی حفاظت کے لیے علی نے اپنے شہزادے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہرے داری کے لیے بھیجا تھا؟ کون عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد بھی کہا جاتا ہے؟ کون عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد ہونے کا شرف حاصل تھا؟ عزیزان ملت اسلامیہ،
ایک عظیم شخصیت جس نے کبھی نبی کے حکم کو ٹال مٹول نہیں کیا، تمام کے تمام لوگوں سے، صحابہ سے زیادہ اپنے آپ کو وقف کرنے والی شخصیت کا نام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے اور واقعات کو بیان کیا جاتا ہے۔ آپ کے شرافت، یعنی آپ کے جو ہے شریفانہ اور مؤدبانہ، آپ کے جھکے ہوئے اور بااخلاق قصوں کو تو بیان کیا جاتا ہے، لیکن کبھی ہم اس تاریخ پر بھی نظر رکھیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور شخصیت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کو 40 دن تک ظالموں نے گھر میں قید رکھا اور ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ناچا۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں، میں زیادہ وقت آپ کا نہ لوں، اس لیے کہ آج کے دن ہمارا یہ خطاب کرنا، یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امت محمدیہ اپنے اسلاف کی تاریخ کو یاد رکھے، دشمنوں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے یاد رکھے، دشمن آج کے دن کیا عید مناتا ہے یاد رکھے، کس طریقے سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر آج دشمن جشن مناتا ہے یاد رکھے۔ ہم تو آج اپنے اسلاف کی تاریخ کو بھلا بیٹھے، کدھر ہماری زندگی آ جا رہی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے میرے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان اقدس میں کئی آیتوں کا نزول کر دیا۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے جس عثمان سے رضامندی کا اظہار کیا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک کے بعد دیگر بیٹی دے کر کے کہا، عثمان میری اور بیٹیاں بھی اگر ہوتی تو میں تیرے نکاح میں دینا پسند کرتا۔ یہ میرے نبی کی پسند تھی۔ عزیزان محترم، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے یار و مددگار اپنے گھر میں کیسے قتل کیے گئے؟ کون تھے یہ قتل کرنے والے؟ کون تھے یہ لوگ جو قتل کرنے والے لوگ تھے؟ کیا میرے عثمان کی نیکیاں کم تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا کچھ نہیں دیا میرے عثمان نے انسانیت کو؟ کیا کچھ نہیں دیا میرے عثمان نے اسلام کو؟ کیا کچھ قربانیاں ہیں میرے عثمان کے اس اسلام کے لیے؟ ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ بیر روما کا کنواں اگر خریدا جاتا ہے، اس مسلمانوں کے نام وقف کیا جاتا ہے، تو عثمان بن عفان کی بدولت دیا جاتا ہے۔ آپ نے کہا تھا نبی کے الفاظ کے اوپر کہ میں محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے چندہ مت لیجئے، کسی سے 1 روپیہ بھی مت لیجئے، میں سارے کا سارا کنواں خریدوں گا اور مسلمانوں کے حوالے میں کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی۔ ایک موقع وہ بھی آیا تھا کہ جب تبوک پہ جانا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ اب گھوڑوں کی ضرورت ہے، کون دے گا؟ تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ میں دوں گا۔ اونٹوں کی ضرورت ہے، کون دے گا؟ یا رسول اللہ میں دوں گا۔ مال کی ضرورت ہے، کون دے گا؟ یا رسول اللہ میں دوں گا۔ ہر شے کے لیے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے گئے اور اپنے آپ کو، اپنے مال کو اسلام کے لیے وقف کرتے رہے۔ جب 7 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا اور 7 مرتبہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بڑا پیارا جملہ میرے آقا نے کہا اپنے داماد کے لیے، اس تیسرے خلیفہ کے لیے، اس اسلام کے بہترین مضبوط سپاہی کے لیے، اس سخی آدمی کے لیے، ایک بہترین اخلاق والے کے لیے، ایک بہترین کردار والے کے لیے، ایک مسلمانوں سے محبت کرنے والوں کے لیے، ایک انسانیت کے لیے مثال قائم ہونے والے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے عثمان اب بیٹھ جا، اب بیٹھ جا، اللہ تیرے حالات سے، تیری نیت سے باخبر ہے۔ آج کے بعد میرا عثمان کوئی نیکی بھی اگر نہ کرے تب بھی اللہ اسے جنت میں داخل کر کے رہے گا۔ یہ ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ وہ معتبر صحابی جنہوں نے مکے کی زندگی سے لے کر مدنی زندگی تک کبھی نبی سے علیحدگی اختیار نہیں کی، کبھی آپ نبی کے ایک ایک حکم کو چھوڑا نہیں،
کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ اب کرتا ہوں کل کرتا ہوں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم عظیم ہوتا، ویسے ہی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو وقف کر ڈالتے۔ یہ تھے میرے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ناشر قرآن کہا جاتا ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جنہوں نے پورے کا پورا قرآن نبی کے بعد صحابہ کرام کے پاس جو الگ الگ رکھا ہوا تھا سب سے وہ قرآن کو ایک جگہ کیا، اور پھر آج جو مصحف جو میرے اور آپ کے پاس میرے ہاتھوں میں موجود ہے وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین ہے کہ آپ نے قرآن کو ایک جگہ جمع کیا اور سورتوں کی ترتیب فرمائی، آپ نے اس کو مکمل قرآن بنا کر میرے اور آپ کے پاس میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے رکھا۔ یہ ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے کارنامہ، یہ ہے میرے تیسرے خلیفہ کا کارنامہ۔ میرا خلیفہ تو وہ ہے کہ جس وقت رومی غنڈے، رومی ظالم لوگ، رومی دہشت گرد جب اطراف و اکناف کے سمندر کے کنارے رہنے والے مسلمانوں پر ظلم و بربریت کا ننگا ناچ رہے تھے، رات اور رات آ کر ان کے گھروں کو آگ لگا رہے تھے، ان کی املاک کو تباہ کر رہے تھے، میرے تیسرے خلیفہ کو جب معلوم ہوتا ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ کون لوگ ہیں پتہ کرو، معلوم ہوا رومی گنڈے ہیں۔ آپ نے کہا کہ کیسے آتے ہیں؟ لوگ بتایا کہ اب سمندری جہاز سے آتے ہیں، سمندر کی کشتیوں سے آ کر کے نقصان پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ذرا اپنے اسلاف کی تاریخ کو یاد رکھو میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، میری ماؤں بہنوں، میرے عزیز و اقاربوں، میرے جاننے اور ماننے والوں، لا الہ الا اللہ کا مزدہ سنانے والوں، محمد رسول اللہ پر ایمان رکھنے والوں، اپنے صحابہ کی، اپنے اسلاف کی تاریخ کو ذہن میں رکھنا۔ جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا کہ وہ سمندری جہاز سے آتے ہیں، کشتیوں سے آتے ہیں اور مسلمانوں کے گھروں کو، ایمان والوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آرڈر دیا، پاس کر دیا بل کو، اور کہا کہ 1 سال کے اندر 1400 بحری بیڑے تیار کیے جائیں گے، تمام تر ہتھیار سے آراستہ لیس رہیں گے یہ، اور یہی جو ہے نا بیڑے رومیوں کا مقابلہ کریں گے اور مسلمانوں کی حفاظت کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ذرا غور کرو عزیزان محترم، میرے تیسرے خلیفہ کا کارنامہ، میرے عثمان بن عفان کا کارنامہ کہ جس نے 1 سال کے اندر 1400 بحری بیڑوں کو بنا کر جنگی سامان سے آراستہ کر کے سمندر میں اتار دیا اور دشمنوں کا تعاقب کرتے رہے۔ ارے ذرا میرے عزیز بھائیوں، آج ذرا غور کرو تم، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کس نے بنایا، ہم کہتے ہیں کہ وہ یہودی بنایا، ہم کہتے ہیں کہ وہ کس نے بنایا، ہم کہتے ہیں کہ امریکہ بنایا، ہم کہتے ہیں کہ وہ کس نے کیا، اس نے برٹش نے وہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ ارے ہم نے کیا کیا عزیزان محترم؟ ہماری تاریخ کو دہرانے کا وقت آ رہا ہے، ہماری تاریخ کو پلٹانے کا وقت آ رہا ہے، پھر سے تاریخ کو پڑھنے کا وقت آ رہا ہے، پھر سے تاریخ کو لوگوں کے درمیان میں رکھنے کا وقت آ رہا ہے، ہمارے اسلام کے کارناموں کو دہرانے کا وقت آ رہا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، 1 سال میں 1400 بحری بیڑوں کو بنا کر میرے خلیفہ نے ثابت کر دیا کہ جب مسلمان کوئی چیز سوچ لیتا ہے نا تو دشمن کے چھکے چھڑا دیتا ہے۔ آج یہ کمزوری کا عالم میرا اور آپ کا اسی بنیاد پر ہے کہ ہم نے صحیح اسلام کی رسی کو چھوڑ دیا۔ آج ہماری تباہی کا یہی حال ہے۔ کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ میں نے اور آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کو میں نے اور آپ نے چھوڑ دیا، خبر پرستی کے نظام کو قائم کر دیا، پیر پرستی مریدی کے نظام کو قائم کر دیا، ہر وہ شے جو اسلام کے خلاف تھی ہم نے لا دی، اسلام جو چاہتا تھا ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، آج بھی وقت ہے میرے اور آپ کے پاس، میرے ملک کے حالات پر نظر رکھتے جائیے، کیا حالات بنائے جا رہے ہیں، کیا ہماری تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے، کیسے ہمارے گھروں کو شہید کیا جا رہا ہے، کیسے ہماری بچیوں کے تعلق سے غلط افواہیں پھیلائی جا رہی ہے، کیسا اذانوں کے تعلق سے بات بتائی جا رہی ہے، کیسے مدارس کو بند کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہے، کیسے عالموں کو جیل کی صحبتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہے، کیسے الزامات ہمارے حفاظ علماء اور مفتیان پر لگائے جا رہے ہیں۔ ہم کو سوچنا پڑے گا، ہم کو تدبر کرنا پڑے گا، ہمارے اسلاف کی
تاریخ کو روز پڑھنا پڑے گا، ہماری اسلاف کی تاریخ کو روز یاد کرنا پڑے گا، ہمارے اسلاف کی تاریخ پر عمل کرنا پڑے گا۔ ہمارے اسلاف نے جو درس ہمیں دیا ہے وہ اسلاف کی ہمارے تاریخ ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ اعزاز سے نوازا تھا، جو زمین پر چلتے تو ان کے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی، فرشتے جن کی خدمت میں ہمیشہ لگے رہتے تھے۔ جبرائیل کو اللہ وحدہ لا شریک لہ ان کے لیے ایک نظام حیات بنا کر رکھا تھا۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے عزیزان محترم، میرے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا غور کرو تو صحیح، کیسے کیسے کارنامے میرے عثمان کے ہیں، کیسے کیسے واقعات میرے عثمان کے ہیں، کیسے بہادری میرے عثمان کے پاس ہے، کیسی طاقت میرے عثمان کے پاس ہے۔ اور آج کچھ ظالم اسی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے غلط بیانی کرتے ہوئے اپنی زبانوں کو جنبش دیتے ہیں۔ یہ کب بند ہوگا؟ جب تم اپنے اسلاف کی تاریخ کو یاد رکھو گے، جب تم اپنے اسلاف کی تاریخ کو دہراؤ گے، جب تم اپنے اسلاف کی تاریخ کو اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں بتاؤ گے، اپنے چیالوں کو اپنے اسلاف کی تاریخ پر تیار کرو گے، تب جا کر کے معاملہ یہ دب سکتا ہے، ہندوستان کی سرزمین پر امن قائم ہو سکتا ہے۔ یہ باطل اور صہیونی جو سازشیں ہیں، یہ سازشیں ختم ہو سکتی ہیں، مدارس کی حفاظت ہو سکتی ہے، مساجد کی حفاظت ہو سکتی ہے، ائمہ کی حفاظت ہو سکتی ہے، اسلام کی سربلندی کا کام ہو سکتا ہے۔ کب ہو سکتا ہے؟ جب میں اور آپ اپنے آپ کو اسلام کے لیے وقف کریں۔ آج شدید ضرورت ہے، مسلکوں کو چھوڑیے، اپنے یہ مسلکوں کی بندشوں سے اوپر اٹھ کر ایک اسلام، ایک کلمہ، ایک قرآن، ایک کعبہ، ایک اللہ، ایک رسول کے فرمان پر جمع ہونا ہے مجھے اور آپ کو۔ ہماری طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے مجھے اور آپ کو، جس طریقے سے میرے تیسرے خلیفہ نے مظاہرہ کیا کہ رومی گنڈے آ کر کے تباہ بربادی کا منظر پیش کر رہے تھے، میرے خلیفہ نے طاقت کا مظاہرہ کیا اور ظالموں کے خلاف ایسا مورچہ کھولا کہ ظالموں کی گردنیں جھک گئی اور پریشان حال دشمن ہو گیا۔ عزیزان محترم، وقت ہے، حالات ہے ہمارے پاس، ابھی بھی وقت ہے کہ آؤ میں زیادہ وقت آپ کا نہ لے کر ایک 10-15 منٹ میں ساری بات کو سمیٹ کر میں بیان کر دوں۔ آج کا بیان کرنے کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ 18 ذی الحجہ کو اپنی زندگیوں سے مت نکالیے، اپنی سوچ سے مت نکالیے، ان واقعات کو اپنی گھر کی عورتوں کو سنائیے، اپنے نوجوانوں کو سنائیے، اپنی ماں بہنوں کو سنائیے، اپنے بیٹے بیٹیوں کو سنائیے، اپنے خاندان والوں کو سنائیے، اپنے دوست احباب کو سنائیے، اپنے پڑوسیوں کو سنائیے، ہر ایک کو سنائیے کہ 18 ذی الحجہ کا دن وہی شہادت نہیں جو 10 محرم کو ہوئی تھی۔ شہادت تو ایک یہ بھی ہے کہ جس کو 18 ذی الحجہ کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ ایک شہادت ہے جس کو پہلی محرم کہا جاتا ہے، ایک شہادت اور بھی ہے جس کو میدان احد کہا جاتا ہے۔ ان شہادتوں کو تو ہم نے بھلا دیا نا، ان شہادتوں کو تو ہم نے بھلا دیا۔ عزیزان محترم، ان شہادتوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ان شہادتوں کو یاد رکھو گے تو یاد رکھنا کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، سن 35 ہجری کا معاملہ تھا۔ 35 ہجری کا آخری مہینہ چل رہا ہے۔ 35 ہجری میں صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت حج کے لیے چلے گئی۔ کچھ صحابہ کرام مورچے سنبھال رہے تھے، کچھ صحابہ کرام دعوت و تبلیغ میں تھے۔ مدینے کی سرزمین پر گنے چنے مسلمان تھے
اور جو مسلمان تھے بھی تو ان میں صحت مند بہت کم تھے، اور جو مسلمان باقی رہ گئے تھے وہ مسلمان جنگوں کے اندر اپنے اعضاء کو کھو چکے تھے۔ وہ ان مسلمانوں کی تعداد مدینے کی سرزمین پر تھی۔ اب میرے تیسرے خلیفہ جس نے مسجد نبوی کی تعمیر میں نمایاں کردار ادا کیا تھا، جس نے مسجد نبوی کے لیے چندہ نہ لینے کی بات کی تھی، کہا تھا کہ یا رسول اللہ مسجد آپ کی تعمیر ہو اور ہم اس کے اندر حصہ نہ لیں، سارے کا سارا پیسہ عثمان کا لگے گا اور عثمان کے پیسے سے یہ مسجد کو ہم تعمیر کریں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر محصور ہے، دشمن اطراف سے پڑاؤ ڈال چکا ہے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈال کر بند کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے گھر اور محلے کے اللہ کے گھروں کے دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ عبداللہ ابن سبا جو منافق اور یہودیوں کا کولابریشن تھا، جو دونوں کے نطفے سے پیدا ہوا ایک ناپکار انسان، جس نے اپنے سینے میں صحابہ کی دشمنی کو ہمیشہ اجاگر کر کے رکھا اور منافقین کے ٹولوں کو، مشرکین کے ٹولوں کو، یہود اور نصارہ کو ہمیشہ اکساتا رہا کہ مسلمانوں کے خلاف کام کرنا ہے۔ اب دو خلیفہ بڑے طاقتور تھے، ان کے خلاف نہیں جا سکتے تھے۔ اب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، یہ بھی طاقتور ہے، لیکن ان کے پیچھے آنے والے کوئی نہیں ہے زیادہ، سب دور دور ہیں۔ موقع پا کر ظالم نے کہا کہ اب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ سن 35 ہجری 18 ذی الحجہ کا دن ذہن میں رکھنا، ہم بار بار دوہرا رہے ہیں۔ دشمن اطراف سے محاصرہ کر لیا، باہر نکلنے کی اجازت نہیں، کچھ کھانا پانی آبودانہ بند کر دیا گیا۔ جو کچھ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں موجود تھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی بیوی استعمال کر رہے تھے۔ آپ کی بیوی اور آپ کی بیوی کبھی کبھی فاقے رہتے، کبھی کبھی کھا لیتے، کبھی کبھی پی لیتے، دن اور رات گزرتے رہے۔ ایک مرتبہ میرے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے دوہرے داماد نے، ناشر قرآن نے، تیسرے خلیفہ نے آواز لگائی، ندا لگائی، ظالموں ایسا ظلم نہ کرو، میں میرے قصر کی مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنا چاہتا ہوں، نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس مسجد کی تعمیر میں نے بہت بڑا حصہ لیا ہے، کیا مجھے تم اس مسجد میں نماز ادا کرنے کی بھی پرمیشن، اجازت نہیں دو گے؟ ظالموں نے کہا کہ راستہ بند ہے، اب تم کو اس کی اجازت نہیں مل سکتی۔ اللہ اکبر۔ جس مسجد کے لیے میرے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑا پیسہ لگا کر مسجد کو ٹھہرایا تھا، آج اسی مسجد میں، جس مسجد میں میرے خلیفہ نے کئی دن اور رات کی نمازوں کی امامت بھی کی تھی، آج اسی مسجد میں، جس مسجد میں میرے خلیفہ نے جو ہے بچھانے کا انتظام کیا تھا، آج اسی مسجد میں میرے اس خلیفہ کو نماز کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ عبداللہ ابن سبا کا بڑا ٹولہ آ کر اطراف سے گھیر لیا اور عثمان بن عفان کے گھر کے دروازے کو بند کر دیا، کہا کہ نہیں جا سکتے۔ عثمان بن عفان اذان کی آواز سنتے اور اپنے جگہ تڑپ کر رہ جاتے۔ حالات اور واقعات بدلتے رہے، گھر کا پانی ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ گھر کا پانی جب ختم ہوتا ہے تو اپنی روشن دان سے، اپنی کھڑکی سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آواز لگاتے اور کہتے ہیں، ظالموں کیا تم مجھے 2 چلو پانی پینے کی اجازت بھی نہیں دیتے؟ کیا تم مجھے 2 چلو پانی پینے بھی نہیں دیتے؟ کیا اس واقعے کو، اس وقت کو تم نے بھلا دیا ہے کہ جس وقت ہجرت کر کے ہم لوگ مدینہ آئے تھے اور یہاں پر بئر روما کا جو ہے کنواں تھا جو یہودی کے پاس تھا، اور بئر روما کے کنویں سے پانی یہودی نہیں دے رہا تھا،
میں نے اپنے پیسوں سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، آج تم اس کا پانی پیتے ہو اور مجھے پانی سے روکتے ہو، مجھے پیاس لگ رہی ہے، مجھے پانی پلا دو۔ دشمن ٹھٹے مارتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچتی ہے کہ کسی طریقے سے عثمان بن عفان تک پانی پہنچایا جائے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزے میں پانی بھرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مشکیزے میں پانی بھرتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزے میں پانی بھر کر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف آتے ہیں۔ دشمن راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیتا ہے۔ اب گھیر کر کہتا ہے کہ علی تم عثمان کو پانی نہیں پلا سکتے، ہم تمہیں پہنچنے نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑا رتبہ مقام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا رتبہ مقام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، یہ دونوں میں بات ہوتی ہے۔ لیکن عزیزان محترم، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے قریب آئے اور ایک کپڑے کو پانی میں بھگایا، اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے اس روشن دان کھڑکی کے طرف اس کپڑے کو اچھالتے ہیں تاکہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ لے کہ علی نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، بلکہ ریا کے ظالموں نے علی کو آنے سے روک دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ اتنا خیال تھا جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزہ لے کر آگے بڑھتے ہیں، دشمن مشکیزے پر تیر چلا کر کے دشمن جو ہے مشکیزے کو پھوڑ دیتا ہے، اور سارے کا سارے پانی وہاں پر بہا دیا جاتا ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، آپ نے اپنے خچر پر بیٹھ کر نکلی اور کچھ کھانا اور پانی لے کر کے نکلا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف آتی ہے۔ دشمن یہ منظر کو دیکھتا ہے کہ ساس صاحبہ آ رہی ہے اور پھر اپنے داماد کے لیے، اپنی بہو کے لیے کچھ لا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا دیکھتے ہیں کہ اس منظر کو دشمن جب دیکھتا ہے تو ہاتھ میں برچھی کو لیا ہوا خچر کی شرمگاہ میں اس کے پیچھے دوبر میں مار دیتا ہے، اور خچر جنگل کی طرف چوکڑیاں بھرتا ہوا نکلتا ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیلنس سنبھال نہیں سکتی، زمین پر گر جاتی ہیں اور آپ کے پیر میں چوٹ آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دشمن کون تھا؟ آج بھی وہ عبداللہ ابن سبا کا ٹولہ اس دنیا پر چھا جانے کی فکر میں ہے۔ آج بھی وہ عثمان جو ہے عبداللہ ابن سبا کا ٹولہ مسلمانوں کو زیر کرنے میں ہے۔ آج بھی عبداللہ ابن سبا کا ٹولہ کبھی قرآن پر سوال اٹھاتا ہے۔ آج بھی جو ہے عبداللہ ابن سبا کا ٹولہ کبھی اسلام اور صحابہ کرام کی شخصیتوں پر جو ہے نا سوال اٹھاتا ہے۔ مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے، ان باتوں کو نوٹ کرنا ہے۔ آؤ عزیزان محترم، آخری باتوں کو پیش کرتے ہوئے میں آج کی بات کو جو ہے نا ختم کروں۔ میں نے ایک بات سے پہلے بھی کہا ہے کہ آج کا یہ پروگرام ہمارا آپ کی یاد دہانی کے لیے ہے، جو ہم نے بھول گیا سبق ہے اس سبق کو یاد دلانے کے لیے ہے، جو ہم نے تاریخ کو بھلا دیا ہے وہ تاریخ کو یاد دلانے کا دن ہے آج 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری کو۔ اللہ اکبر۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا کہ دشمن محاصرہ کم کرتے کرتے آپ کے گھر کے قریب آ چکا۔ آپ کی اہلیہ اس منظر کو کھڑکی سے دیکھ رہی ہے اور کہتی ہیں کہ اجی سرتاج دیکھو دشمن قریب آ چکا ہے۔ میرے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے قرآن رکھا ہوا ہے، آپ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، غشی طاری ہو رہی ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، کئی دن کا فاقہ ہو چکا ہے، آنکھوں میں جو ہے نا اندھیری آ رہی ہے۔ اسی اندھیری کو لے کر میرے اس تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد جو ہے اپنی تلاوت کے اندر مشغول ہیں۔ ایک مرتبہ تو یہ ہو گیا کہ غشی اتنی تیزی سے آئی کہ آپ چکر کھائے اور قرآن پر ڈھلک گئے اور بہت دیر تک سر کو نہ اٹھایا۔ تو بیوی نے آواز لگائی، کہا کہ میرے سرتاج اٹھو، کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیا ہو گیا ہے تمہیں، اٹھو میرے سرتاج۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غشی والے سر کو اٹھاتے ہیں، کہا کہ غشی آ گئی تھی بیگم، کچھ دیر کے لیے آنکھ بند ہو گئی تھی، لیکن میں کیا کہوں اس آنکھ بند ہونے کا۔ جب میری آنکھ بند ہوئی اللہ نے مجھے وہ منظر بتا دیا اور کہا کہ اے عثمان، تو جو روزے شدت سے رکھ رہا ہے، تفصیل سے رکھ رہا ہے، پے در پہ رکھ رہا ہے، اے عثمان
میرے نبی خواب میں آئے اور بشارت دی اور کہتے ہیں ساتھ میں عمر بن خطاب بھی ہیں، ساتھ میں ابوبکر صدیق بھی ہیں۔ میرے نبی آ کر کہتے ہیں کہ عثمان آج تو نے روزہ بھی رکھا ہے اور تو نے آج غشی بھی حاصل کی ہے، اور دیکھنا عثمان کہ آج کا روزے کی سحر تو نے دنیا میں کی ہے، لیکن آج کا افطار تیرا اور ہمارا ایک ساتھ ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ بیوی غم نہ کرو کہ آج کا آخری دن ہمارا رہے گا، اس لیے کہ میرے آقا نے بشارت دی اور کہا کہ افطار میرے آقا کے ساتھ ہونا ہے۔ دشمن قریب ہوتا گیا اور دشمن دیوار پھلانگ کر گھر کے اندر داخلہ لے لیا۔ گھر کے اندر داخلہ لیتے ہی بیوی نے کہا کہ دشمن اندر آ چکا ہے۔ دشمن اندر داخل ہوا اور ایک آدمی آگے بڑھا، آپ کے جو ہے چہرے پر ایسی زور سے تھپڑ مارا کہ دشمن جو ہے آپ کو اور غشی آنے لگی۔ آپ کے داڑھی کے بالوں کو پکڑ کر سر کو جھنجھوڑا گیا، آپ کی پسلیوں کو مارا گیا۔ آپ کی پسلیوں میں ایک ظالم نے برچھیاں لے کر کے جب جو ہے مارتا ہے تو پسلیاں ٹوٹنا شروع ہوتی ہیں۔ اس کی آواز آپ کی اہلیہ بھی سنتی ہے، بچانے کے لیے بیچ میں آتی ہیں، تلوار لے کر ہاتھ پہ چلایا جاتا ہے۔ آپ کی اہلیہ کی امت کی جو ہے نا ایک بہن کی انگلیوں کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غشی کے حالت میں ہے، غشی کے حالت میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سامنے قرآن رکھا ہوا ہے اور دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ دشمن نے تلوار اٹھائی اور پھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے پر چلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے خون دھیرے دھیرے رس رہا ہے اور جان جاتی رہی ہے، اور ایک وقت آ گیا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری ہچکی لی اور آپ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلے گئے۔ شہیدی کا رتبہ پا کر کے گئے، شہادت کا وقار حاصل کر کے گئے، شہید کا مرتبہ آپ کو مل چکا۔ اب اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ان کی نشانی کے لیے جب آپ کے جسم سے جو خون کے فوارہ نکلا تھا، وہ خون کے چھینٹوں کو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کلام اللہ قرآن مجید پر محفوظ کر لیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 پر یہ آج بھی خون عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نشان موجود ہیں خون کے، اور وہ قرآن کسی میوزیم کے اندر آج موجود ہے۔ اس آیت پر پڑھے ہیں کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بے شک میرا اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہی سب کچھ جاننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ اسی آیت پر میرے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے خون کے چھینٹے ہیں۔ دشمن مارنے کے بعد بھی چین سے نہیں بیٹھا، دل کو ٹھنڈک نہیں ملی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر بے یارو مددگار پڑے ہوئے ہیں۔ دشمن ٹھوکریں مار رہا ہے، جو ہے جسم کے کپڑوں کو پھاڑ رہا ہے۔ ذرا غور کرو عزیزان محترم، اس وقت کو بھی یاد کرنا کہ ایک مرتبہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور کپڑا پنجڑیوں سے تھوڑا اوپر اٹھا ہوا ہے۔ لوگ آ رہے ہیں، ابو بکر کے آنے کی اطلاع ملی، اللہ کے نبی نے کہا آ جاؤ۔ عمر کے آنے کی اطلاع ملی، اللہ کے نبی نے کہا آ جاؤ۔ اور جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی اطلاع ملی تو آپ اٹھے اور اپنے کپڑوں کو درست کرنا شروع کر دیا، پیروں تک نیچے تک ڈھانپ لیا، پنجڑیوں کو بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حرکت کو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی تھی۔ جب صحابہ کرام اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو امت کی ماں پوچھتی ہے یا رسول اللہ، اے میرے سرتاج کیا ماجرا ہے؟ میرا باپ آ رہا تھا، کپڑوں کو برابر نہیں کیا، عثمان جو ہے عمر آ رہا تھا، کپڑوں کو برابر نہیں کیا، اور جب عثمان کے آنے کی بات ہوئی تو آپ نے اپنے کپڑوں کو برابر کر لیا۔ میرے نبی نے پیارا جواب دیا، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، تمہارے لیے بھی یہ درس ہے، پورے مسلمانوں کے لیے درس ہے، پورے امت کے مرد اور خواتین کے لیے درس ہے جو آج فحاشی پھیلا رہے ہیں۔ اب ٹک ٹاک تو بند ہو چکا، اب ریلز کا نام شروع ہو گیا، اس میں بےہودہ فیملی کے، اکیلے کے، عورتوں کے، بچیوں کے، جوانوں کے، اس قسم کے تم بتا کر قوم کو گمراہی کے دلدل میں ٹھسا رہے ہو۔ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ آخر ہمارے اسلاف کی تاریخ تو دیکھو۔ میرے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آنے کی اطلاع ملی تو کپڑوں کو برابر کر لیا۔ میرے آقا نے جواب دے کر کے کہا، اے میری بیوی، اے عائشہ،
پہلا آنے والا تیرا باپ ابو بکر تھا، دوسرا آنے والا میرا بھائی عمر تھا، لیکن تو عثمان کے بارے میں سوال کرتی ہے۔ عثمان سے تیرا نبی تو کیا، آسمان کے حوریں فرشتے بھی تیرے عثمان سے حیا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ میرے عثمان کی شان تھی کہ آسمان کی حوریں اور فرشتے اس سے حیا کیا کرتے تھے، لیکن آج دیکھا جا رہا ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے یار و مددگار، کپڑا پھٹا ہوا ہے، جسم کھلا ہوا ہے، زمین پر لیٹا ہوا ہے، کوئی مددگار نہیں، چشمہ فلک سے میرا رب یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، حقیقی شہادت کی طرف آئیے، حقیقی شہادت کے واقعات کی طرف آئیے، حقیقی شہادت کو جاننے کی کوشش کیجئے، حقیقی شہادت کو ماننے کی کوشش کیجئے، حقیقی شہادت کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، اسلامی تاریخ سے واقفیت حاصل کیجئے۔ آج کا دن انتہائی بلند و بالا ہے مسلمانوں کے لیے، اور غم کا دن بھی ہے۔ اسی لیے بلند و بالا ہے کہ شہید کا قطرہ خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ میرے عثمان کو کامیابی ملی، بلند و بالا دن ہے، اور غم کا دن اس لیے ہے کہ ظالموں نے میرے عثمان کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ انتہائی غم کا دن ہے، آنکھ نم ہوتی ہے جب بھی یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، دل دھڑک جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کاش کہ یہ امت مسلمہ، امت مرحومہ، یہ آخری امت ان پیغامات کو اپنے ذہن اور دل میں جگہ دیتی، اپنے اخلاق و کردار میں جگہ دیتی، اپنے اسلاف کی تاریخ کو پھر سے دنیا میں دہراتی، تو پھر دیکھنا آپ کہ کس طریقے سے ہمارا مقام و مرتبہ کچھ اور ہوتا۔ پھر کوئی 2 بچے پیدا کرنے کے قانون پر نہیں سوچتا، پھر کوئی جو ہے نا CAA کے قانون کو لانے کی نہیں سوچتا، پھر کوئی مسلمانوں کو ملک سے بھگانے کی نہیں سوچتا، پھر کوئی مسلمانوں کو زیر کرنے کی نہیں سوچتا، پھر کوئی ماب لنچنگ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا، کوئی اس ملک سے مسلمانوں کو نکالنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا۔ کب؟ جب میں اور آپ اپنے اسلاف کے کارناموں کو دہرائیں گے، جب میں اور آپ اپنے اسلاف کے کارناموں کو یقین کے ساتھ عمل پیرا، عملی جامہ پہنائیں گے۔ آج کی تاریخ یاد رکھو میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، میری بہنوں، آج کی تاریخ کو یاد رکھو۔ 18 ذی الحجہ سنہ 35 ہجری کو ایک خطرناک کارنامہ ہوا تھا اس سرزمین کے اوپر، لیکن ظالم لوگ آج کے ہی دن 18 ذی الحجہ کو عید غدیر کے نام سے منا کر جشن بھی مناتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ خیر، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ ضرور انتقام لے گا، لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان دشمنوں کا بھی تعاقب کریں، ان دشمنوں کی فکر کریں، ان دشمنوں کے خاتمے کے لیے جو ہے نا بد دعا اللہ سے کریں، اور کسی طریقے سے ہم اسلام کے قریب آ جائیں۔ اسلام کو پکا اور سچا مذہب مانتے ضرور ہیں، لیکن آنے سے کتراتے ہیں، تو اس مذہب کی طرف، اس اسلام کی طرف، اس قوانین کی طرف آئیں، اور کلام اللہ قرآن مجید کو کثرت سے پڑھتے پڑھتے اپنے عقیدوں کو مضبوط کریں، اپنے روحانی پاور کو مضبوط کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو اپنی زندگیوں میں لائیں، صحابہ کی سیرت پر عمل کریں، صحابات کے واقعات کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی سنائیں، اپنے خاندان والوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے اڑوس پڑوس کو ضرور سنائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ اس کم وقت کے اندر جو بھی ہم نے باتوں کو رکھا ہے، اللہ اسے قبول فرما لے، اللہ اسے قبول فرما لے، اللہ اسے قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ